السلام علیکم ناظرین میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کا ٹائٹل تھا ہاؤ ٹو سیل باؤنڈ آئٹمس۔ اس ویڈیو کا مین پوائنٹ یہ تھا کہ اگر آپ اپنی دکان پر بچے کچے آئٹمس، یعنی وہ آئٹمس جس کا سیٹ تو باقی تو سیل ہو چکا ہے لیکن ایک دو کلرز باقی ہیں، یا وہ آئٹمس جو موسم تبدیل ہونے کی وجہ سے بچے رہ گئے ہیں اور انہیں اگلے سال سیل کرنا پڑتا ہے، اور اگلے سال تک ان کے کچھ ڈیزائن پرانے محسوس ہونے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ان آئٹمس کو سیل کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس قسم کے آئٹمس کو سیل کرنے کی اگر فکر نہ کی جائے اور انہیں زیادہ عرصہ گزر جائے تو ان کا سیل کرنا مشکل سے مشکل ترین ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر انہیں جلد سے جلد سیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سوٹوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اپنے سیلز مین کو انہیں سیل کرنے کا ضرور کہیں، انہیں علیحدہ رکھوا دیں اور ان کی طرف زیادہ توجہ دیں، ہر کسٹمر کو یہ سوٹ دکھائیں۔ اور نہ صرف انہیں ان سوٹوں کو سیل کرنے کا کہنا ہے اپنے سیلز مین کو، بلکہ اس پر کچھ انعام بھی رکھ دینا ہے تاکہ آپ کے جو سیلز مین ہیں وہ زیادہ شوق سے ہر کسٹمر کے سامنے اس کو پیش کریں، اور کوئی نہ کوئی کسٹمر ایک ایک کر کے وہ سوٹ لے جائے گا اور آپ کی جو چیزیں ہیں وہ سیل ہو جائیں گی۔ اچھا، تو کچھ یہ جب میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی، اس طرح کی کچھ باتیں آپ کو بتائی تھی، تو کچھ دکانداروں نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کسی کی دکان پر سیلز مین ہو ہی نہیں اور صرف مالک ہی ہو اور ایک ہی بندہ دکان کو چلا رہا ہو، تو وہ خود کو کیسے تیار کرے ان باؤنڈ آئٹمس کو سیل کرنے کے لیے؟ تو بھائی، ایک اور ٹپ باؤنڈ آئٹم سیل کرنے کے لیے جو میں استعمال کرتا ہوں وہ بہت کامیاب ٹپ ہے، لیکن اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو اس کے علاوہ ایک اور بات ذہن نشین کرانا چاہوں گا کہ اگر آپ کی دکان کو 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور آپ کا ابھی تک اتنا کام نہیں بڑھا کہ آپ کو ابھی تک ملازم یعنی سیلز مین رکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، تو یہ لمحہ فکریہ ہے اور آپ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اکیلا بندہ تو کاروبار کر ہی نہیں سکتا۔ کاروبار کرنے کے لیے اتنے کام ہوتے ہیں کہ ایک بندے کے لیے اسے مینج کرنا ممکن ہے ہی نہیں۔ بعض لوگ تو صرف سیلز مین اس لیے نہیں رکھتے کہ ان کی کمائی میں ان کو شامل کرنا پڑے گا اور انہیں تنخواہ دینی پڑے گی، اور سونے پر سہاگا یہ کہ ایک تو وہ سیلز مین نہیں رکھتے اور خود بھی ان میں ٹیلنٹ نہیں ہوتا پروڈکٹ کو سیل کرنے کا۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ پروڈکٹ سیل کرنا جو ہے وہ ایک پورا ٹیلنٹ ہے اور پوری سکل ہے جو ہر بندے کے پاس نہیں ہوتی۔ لیکن سیلز مین والے ٹیلنٹ کے نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر یہ ٹیلنٹ نہیں ہے تو کوئی بھی ٹیلنٹ ہے ہی نہیں۔ بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود کو ڈسکور کریں اور غور کریں کہ کیا آپ کچھ پریکٹس کے بعد اپنی سیلز مین والی اسکل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس اسکل کو بہتر بنا سکتے ہیں تو آپ ضرور کوشش کیجئے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر لیں، جو اس اچھے سیلز مین میں خوبیاں ہونی چاہیے وہ آپ کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی، تو آپ کو لازماً اس کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ کو ایک سیلز مین اس کی جگہ اپنی دکان پر رکھ لینا چاہیے۔ اور اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ دکان کے مالک کی ذمہ داریوں میں سے سیلز مین ہونا سونے پر سہاگا تو ہے، لیکن انتہائی ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر آپ خود اچھے سیلز مین نہیں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ کوئی اچھا سیلز مین ہائر کریں، اور اگر آپ یوٹیوب پر کاروباری ماہرین کی کچھ باتیں سنیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں یہ بات سننے کو ضرور ملے گی کہ کاروبار تو نام ہی ٹیم ورک کا ہے، کاروبار اکیلے بندے کا کام ہے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ اب میں آپ کو وہ دوسرا طریقہ بتاتا ہوں جس کے ذریعے میں اپنا باؤنڈ آئٹم جو ہے وہ سیل کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے آئٹمس کو خرید و خرید سیل کر دیتا ہوں، یعنی اس کا ریٹ کم کر دیتا ہوں اور منافع نہیں لیتا۔ یعنی ہر دکان پر ایسے کسٹمر ضرور آتے ہیں
جو ڈسکاؤنٹ پسند ہوتے ہیں اور وہ ڈسکاؤنٹ کے چکر میں نئے پرانے ڈیزائن کی پرواہ نہیں کرتے، تو اپنی دکان پر آنے والے کسٹمر میں سے اس قسم کے کسٹمر کی پہچان کرنا یہ ایک مالک کا کام ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی دکان پر آنے والے ہر کسٹمر کے سامنے یہ جو آپ باؤنڈ ورائٹی ہے اس کو ضرور پیش کریں، اور کسٹمر کے سامنے جو ہے وہ اپنے الفاظ سے یہ ان کو احساس دلائیں کہ ہم نے اس پروڈکٹ پر سیل لگائی ہوئی ہے اور اس کا ریٹ کم کیا ہوا ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو اندازہ کسٹمر کو خود بھی ہوتا ہے، تو وہ آپ کی بات پر یقین کر لیتا ہے اور آپ سے خریداری کر لیتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ اپنی سیلز بڑھانے کی فکر کرنا اور اپنے باؤنڈ آئٹمز کو سیل کرنا کپڑے کی دکان کے آنرز کی ذمہ داریوں میں سے مین ذمہ داری ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ سیکھا کہ آغاز کے دنوں میں تو ہمیں اگر ہم کاروبار کے آغاز کے جو مہینے ہوتے ہیں ان میں اگر ہم جو کام ہیں وہ تو خود کر لینے چاہیے، لیکن آہستہ آہستہ اپنے آپ کا کاروبار اتنا بڑھ جانا چاہیے کہ آپ کو سیلز مین کی ضرورت پڑ جائے، اور آپ اچھے سیلز مین اس لیے رکھیں کہ آپ کا کاروبار مزید بڑھ جائے۔ بعض لوگ اچھے سیلز مین اس لیے ہی رکھتے ہیں کہ ان کا کاروبار مزید بڑھے، اور اچھے سیلز مین میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے آپ میرے چینل کی پلے لسٹ ہاؤ ٹو ڈیل کسٹمر میں جا کر اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اچھے سیلز مین کی کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو وہ ٹپ بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ فی الحال اکیلے ہیں تو آپ کس طرح اپنے باؤنڈ آئٹمز کو سیل کر سکتے ہیں، یعنی ان کا ریٹ کم کر کے ان کو خرید سیل کر دیں۔ آپ کے آئٹمز جو باؤنڈ آئٹمز ہیں وہ انشاءاللہ سیل ہو جائیں گے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔